السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان بلکہ عالمی رتبہ کے نامور عالم دین فتویٰ دیتے ہیں کہ بہو کے فرائض اور ذمہ داریوں میں ساس سسر کی خبرگیری و خدمت شامل نہیں، حالانکہ کلام اللہ کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں سسر کو محرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر سسر کا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بہو ہے اور بہو ساس سسر کی ضعیف العمری میں خدمت نہ کرے تو کیا وہ بے یار و مددگار موت کے منتظر سسکتے رہیں؟ اس فتویٰ سے کئی گھروں میں معاشرتی مسائل اور جھگڑے جنم لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو حکومت کو فی الفور تھوک کے حساب سے مغربی ممالک کی طرح اولڈ ایج ہومز تعمیر کرنے چاہئیں۔ وضاحت فرمائیں۔ بہو پر ساس سسر کی خدمت کرنا اگرچہ شرعاً لازم نہیں، یعنی قانوناً اسے خدمت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، مگر ازدواجی زندگی صرف شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے سے خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تقویٰ، ایثار، محبت اور بڑوں کی عزت و احترام، چھوٹوں پر شفقت جیسی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ساس سسر کے ذمے بھی بہو کا کوئی شرعی اور قانونی حق نہیں، مگر وہ اپنے بیٹے اور بہو کی راحت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ عموماً شادی کے بھاری بھرکم اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر رہنے کے لیے مکان یا کمرہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کے ذمے لازم نہیں۔ بیٹے کے اخراجات کی مد میں بھی عموماً تعاون کرتے ہیں، جس سے میاں بیوی کو راحت اور آرام کی زندگی میسر آتی ہے۔ اس لیے بیوی کو اپنی ہمت و طاقت کے مطابق خوش دلی سے شوہر کے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ بیوی کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی شرعی اور قانونی ذمہ داری کیا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا میاں بیوی کے تعلق اور شوہر سے محبت کا تقاضا ہے۔ بیوی کے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اس خدمت پر اس کو بہت اجر و ثواب ملے گا اور شوہر بھی خوش ہوگا، اور عورت کے لیے شوہر کو خوش کرنا بڑی اہم عبادت ہے۔ حدیث میں اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ البتہ لڑکے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو والدین کی خدمت پر مجبور کرے۔ ہاں، وہ اسے ترغیب دے سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکے کے والدین کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اس کو اپنی خدمت پر مجبور کریں۔ اگر بیوی خدمت پر آمادہ نہ ہو تو لڑکے کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ خود اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اگر خود کسی وجہ سے ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتا اور وہ خدمت کے محتاج ہیں تو کوئی خادم یا خادمہ ان کے لیے مقرر کرے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے، بلکہ ان کی راحت کا مکمل انتظام کرے۔ اس معاملے میں بیوی کا رکاوٹیں ڈالنا یا شوہر کو والدین کی خدمت یا ان پر مال خرچ کرنے سے روکنا کسی طرح جائز نہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ سسر کو قرآن کریم میں محرم قرار دیا گیا ہے، تو سسر کے محرم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر محرم ہونے کی وجہ سے اس کی خدمت کو شرعاً لازم قرار دینا درست نہیں، کیونکہ محرم میں بھائی، چچا، ماموں بھی شامل ہیں، تو کیا ان سب کی خدمت اس پر لازم ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں، لہذا معتدل اور حق بات یہی ہے کہ عورت شرعی طور پر خدمت لازم ہونے یا نہ ہونے کو مت دیکھے، بلکہ اس کے اجر و ثواب اور ساس سسر کے احسانات کی طرف دیکھے اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر گویا لازم سمجھے، اور لڑکے کے والدین بھی اس خدمت کو اپنا حق نہ سمجھیں، بلکہ بہو کا حسن سلوک سمجھ کر اس کی قدر کریں، حوصلہ افزائی کریں اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ جھگڑے فتوے کی وجہ سے نہیں، بلکہ شرعی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ساس سسر کی خدمت بیوی کے ذمے شرعاً لازم نہیں تو اس سے زبردستی خدمت کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ساس سسر
اس کو اپنا حق کے لازم سمجھیں گے اور خدمت کا مطالبہ کریں گے تو اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو یہ فتوے کی وجہ سے نہیں بلکہ فتوے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ درست ہے کہ مغربی ممالک کی طرح اولاد کا والدین کی خود خدمت کرنے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھنے کی بجائے انہیں اولڈ ہومز میں ڈال دینا انتہائی بد اخلاقی، احسان فراموشی اور بدقسمتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی ایسے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی یا وفات پا چکی ہوتی ہے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اولاد کاروبار اور ملازمت کی مجبوریوں کی وجہ سے والدین سے دور کسی دوسرے شہر یا ملک میں ہوتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کی اولاد قریب ہوتے ہوئے بھی ان کی خدمت و کفالت سے حد درجہ غفلت کرتی ہے اور وہ انتہائی مصیبت و کرب کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بوڑھے اور بے سہارا مرد و خواتین کی کفالت کرنا اور ان کی خدمت کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے مناسب انتظامات کرے، چاہے اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو۔